إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. سامعین و ناظرین، ہم سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے 21ویں مقالے میں ہیں، جس کا عنوان ہے لمحات فکریہ، جو قادیانیت کے لیے انتہائی مفید، نافع اور ناصح ہیں۔ تو اس کے 5واں لمحہ فکریہ جس پہ ہم ابھی گفتگو کریں گے، نبوت کے باب میں تدریج۔ اسلام میں یا اللہ کی نبوتوں کے اندر تدریج نہیں ہوتی، لیکن یہ قادیانی نبوت عجیب ہے جس میں نبوت کے اندر تدریج ہے۔ پھر اس کے غیر شرعی مراحل ہیں جنہیں خود مرزا غلام احمد قادیانی نے وضع فرمایا۔ لہذا ہم ابنائے قادیانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حق اور سبیل ہدیٰ تک پہنچنے کے لیے اس مسئلے کو بھی سمجھیں کہ نبوت کے باب میں جن تدریجی مراحل کا مرزا صاحب نے ذکر کیا یا جن سے وہ گزرے، یقیناً یہ تمام مراحل ایسے ہیں جن کے بارے میں باری تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ اب پہلا مرحلہ دیکھیں، نبی خاتم کے بعد نبوت کا مستحیل ہونا۔ واقعی یہ مرحلہ ایک حق اور سچ کا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ مرزے کے ادعائے نبوت سے پہلے کا ہے، جب وہ مسلمان امت کے ساتھ تھا اور اپنے اسلامی عقیدے پر قائم تھا۔ ادعائے نبوت سے پہلے کا زمانہ ایک طویل زمانہ ہے مرزے کی زندگی میں، جس میں وہ نزول وحی کے امکان کا شدت سے رد کرتا رہا ہے۔ بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ حضرت جبریل وحی کا ایک جملہ بھی لے کر آئیں یہ محال ہے، بلکہ وہ تو ہر مدعی نبوت پر بھی لعنت بیچتا رہا، اور آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی، اس سے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اثبات کے لیے استدلال کرتا رہا، اور نزول وحی کو وہ خاتمیت خاتم النبیین اور خاتمیت کی مہر نبوت کا ٹوٹنا خیال کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی خاتم کے بعد کسی بھی نبی کی بعثت یہ باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ اب دیکھیے مرزے کی کتاب ہے تبلیغ رسالت، اس کے صفحہ نمبر 203 جلد 6 میں وہ یوں رقم تراز ہے، اللہ تعالیٰ کو شایان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے، اور نہیں شایان کے سلسلہ نبوت کو
یعنی اللہ کے یہ بھی شایان شان نہیں اور یہ بھی شایان شان نہیں کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سر نو شروع کر دے بعد اس کے کہ وہ اسے قطع کر چکا ہو، اور بعض احکام قرآن کریم کے وہ منسوخ کر دے اور بعض بڑھا دے، یعنی یہ اللہ کی شان شیان نہیں۔ اب مرزا کی یہ تصریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا اس میں بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی بعثت کے مستحیل ہونے کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اب اس باب میں تشریع نبوت ہو، غیر تشریع نبوت ہو، ذلی نبوت ہو، بروزی نبوت ہو، ہر قسم کی بعثت نبوت بند ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ مرزے کی نبوت کا دوسرا مرحلہ دیکھیے، نبی نہیں، محدث اور کلیم۔ اور محدث جو ہے وہ بالقوہ نبی ہوتا ہے، بالفعل نبی نہیں ہوتا۔ یہ امر بدیہی اور سبھی اہل عقل و ایمان کو معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جسے اللہ تعالی اپنے مکالمے کا شرف بخشیں اس کے کلام میں بھی تناقض نہیں ہوگا۔ پھر جو اللہ کے نام پر یا آسمان کے نام پر گفتگو کرے اس کی گفتگو میں بھی تناقض نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تصریحات نہ اس کے بیانات باہم مختلف ہونے چاہیے۔ لہذا جس شخص کے کلام میں تناقض ہو اس کی محدثیت اور اس کی ملہمیت یا اس کا دعوی مخاطبات الہیہ سے مشرف ہونا یہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ نہ ایسا شخص اللہ کی طرف سے ہوگا، نہ اس کا دعویٰ باری تعالیٰ کی جانب سے۔ اس کی وحی کے نام پہ بات نہ درست ہوگی، نہ اس کی وحی ربانی شمار ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا۔ اس باب میں یہ قرآنی نص بھی بالکل صریح ہے کہ بیانات کا متصادم ہونا یہ قائل کے کذب کی دلیل ہے۔ لہذا ہم اس ضابطے کی روشنی میں ابنائے ملت قادیانیت کو تأمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اولاً یہ کہ نبوت پھر مسیحیت کے بارے میں مرزا قادیانی کے تناقضات ملاحظہ ہوں، ہم انہیں دعوت تأمل دیں گے، ان میں یہی تأمل انہیں حق و ثواب تک پہنچانے میں معین اور مددگار ہوگا۔ اب دیکھیں یہ بھی باری تعالی جل جلالہ کی حکمت ہے کہ مرزا کے کلام میں تناقض اور تصادم کا پہلو بالکل عیاں اور ظاہر نظر آتا ہے۔ وہ آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 283 پر رقم طراد ہے، میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا ہے اعلان، تصریح اس کی کہ میں نبی نہیں ہوں، کیا ہوں؟ محدث اور کلیم۔ وہ حمامۃ البشریٰ کے صفحہ 96 پر کہتا ہے میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے ان سے کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کو سمجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔ پھر مرزا قادیانی شہادت القرآن کے صفحہ 8 پر
حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد کو یوں مستحیل گردانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ پھر مرزا نے نبوت کے باب میں ایک نئی اصطلاح ایجاد کی جس کی نظیر سابقین و لاحقین میں نہیں ہے، اور وہ ہے کسی شخص کا نبی بالقوہ ہونا اور نبی بالفعل نہ ہونا۔ وہ حمامۃ البشریٰ کے صفحہ 99 میں یوں رقم تراد ہے: لوگوں نے میرے قول کو نہیں سمجھا ہے اور کہہ دیا کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا قول قطعاً جھوٹ ہے جس میں سچ کا شائبہ نہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ محدث میں اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں، لیکن بالقوہ بالفعل نہیں۔ تو محدث بالقوہ نبی ہے، اور اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو وہ بھی نبی ہوتا۔ اس مرحلے میں مرزا نے اپنے نبی ہونے کا تو انکار کیا، مگر نبی بالقوہ نہ کہ نبی بالفعل کی ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی۔ اس کا قول فی حد ذات ہی شریعت محمدیہ کے نزدیک، نیز تمام سابقہ آسمانی شرائع کے بھی نزدیک غلط اور ان سب تعلیمات کے مخالف ہے، کیونکہ ان میں ایسی نبوت جو بالفعل نہ ہو بالقوہ ہو اس کا وجود نہیں ہے۔ پھر مذکورہ قول امت مسلمہ کے مسلمات کے بھی خلاف ہے کہ کسی شخص پر نبی کا اطلاق نبوت کے تمام اجزاء کے کامل طور پر وجود کے بعد ہوتا ہے، جس کا سلسلہ حضرت نبی خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ ابن العربی، جس کا نام قادیانیت کے ہاں اصل مصفح اس کے اندر مجددین کی فہرست میں ہے، انہوں نے فتوحات مکیہ میں تصریح کی ہے۔ وہ اس کے صفحہ 568 جلد دوم پر لکھتے ہیں: نبوت کا اطلاق صرف اس پر ہوتا ہے جو مجموعی طور پر اس وصف سے موصوف ہو، اور وہی نبی ہوتا ہے، اور یہ نبوت بند ہو چکی اور منقطع ہو چکی۔ وہ اسی جگہ مزید لکھتے ہیں: صاحب مبشرہ نبی نہیں ہوتا، یعنی جو صاحب مبشرات یعنی جنہیں خوشخبریاں ملتی ہیں خوابوں میں۔ قادیانی اہل عقل اب مندرجہ ذیل امور میں تأمل کریں۔ اولاً، مرزا قادیانی کی طرف سے نبوت کے باب میں اس اصطلاح کی ایجاد کی کیا اصل ہے، اس کی مرجعیت کیا ہے؟ ثانیاً، مرزا قادیانی نے محدث، اس کے نبی بالقوہ ہونے کا قول کس دلیل سے لیا ہے، جبکہ وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کی نفی اور اس سلسلے کے بند ہونے کا خود قول بھی کر چکا ہے۔ یقیناً ثالثاً، نبوت کے باب میں اس نئی اصطلاح یعنی نبی بالقوہ ہونا بالفعل نہ ہونا، اس اصطلاح کا ایجاد کرنے والا مرزا قادیانی، اس نے کس آسمانی دلیل سے یہ لیا ہے؟ پھر قرآن مجید کی کون سی آیت اور احادیث نبویہ میں سے کون سی حدیث اس کا مستدل ہے؟ اب اور دیکھیں آگے کیا دعویٰ ہے اس کا: عکسی طور پر نبوت کا رنگ
وہ چشمہ معرفت کے صفحہ 324 پر یوں رقم تراز ہے، ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور جناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلا شبہ وہ بے دین اور مردود ہے۔ لیکن خدا تعالی نے ابتدا سے ارادہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معتد بہی کے اظہار و اثبات کے لیے ایک شخص کو جناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ، یعنی یہ مرتبہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے۔ سو اس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا، یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی، اور ذلی طور پر نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کامل نمونہ ٹھہروں۔ اب اس موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا نے نبوت کے باب میں ایک عجیب و غریب اور انوکھا دروازہ کھول دیا، اور وہ ہے عکسی طور پر نبوت کا رنگ۔ یہ امر بھی کسی شرعی دلیل کے حوالے سے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ذلی طور پر کسی شخص کا نبی ہونا، نہ کہ اصلی طور پر، یہ امر بھی بلا شرعی دلیل ہے۔ لہذا ابنائے قادیانیت اس مقام پر مندرجہ ذیل امور میں تأمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس ارادے کا مرزا قادیانی نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ نمبر 2، کسی میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کرنے کی شرعی دلیل کیا ہے؟ نمبر 3، مرزا غلام احمد کے ذلی طور پر نہ کہ اصلی طور پر نبی ہونے کی مرجعیت کیا ہے؟ تو ان تمام امور اور مذکورہ تصریحات میں مرزا نے کس آسمانی کتاب سے یا کس قرآنی آیت سے یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کس ارشاد نبوی سے یہ بات لی ہے؟ لہذا قادیانیت سے ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کس طرح نبی خاتم کا وہ متبع کامل سمجھتی ہے، جبکہ انبیاء اور اللہ کے رسل جو گزرے ہیں، بلکہ مومنین کا راستہ جو ہے اس کی ساری تعلیمات اس کے سراسر متناقض ہیں، اور وہ ساری عمر ان کے متناقض رہا۔ یہاں تک مرزا قادیانی اصلی طور پر نبی ہونے کی نفی کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بقول اس کی تصریح کے جبریل کا وحی لے کر آنا مستحیل ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی بیان پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔